بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رفیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بزنس چینل۔ برادر، اگر آپ ہمارے چینل کو فالو کرو گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بزنس کے حوالے سے معلومات، ویڈیو، اچھا خاصا ڈیٹا بروقت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ بے روزگار ہے اور آپ کا روزگار نہیں تو آپ ایک اچھے سفر کی طرف گامزن ہوں گے۔ آج ہم کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان باتوں کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم یہ بات شیئر کریں گے کہ امیر اور غریب کا منافع کس لیول کا ہوتا ہے، امیر کس طریقے سے منافع کماتا ہے اور غریب کس طریقے سے اپنا منافع، اپنا پیسہ کس طریقے سے کماتا ہے۔ تو برادر، اگر یہ ایک چھوٹی سی بات آپ اچھے انداز میں سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پیسہ کمانا آسان ہوگا۔ برادر، ان تمام باتوں کی وضاحت ہم کریں گے۔ آپ ویڈیو سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بزنس کے حوالے سے، پیسہ کمانے کے حوالے سے، وہ بھی حلال طریقے سے آپ کو بہت سارا ڈیٹا موصول ہو جائے۔ برادر، بعض لوگ پیسہ کمانے کے لیے بدن کا نیچے حصہ استعمال کر رہے ہیں۔ نیچے حصے سے میرا مراد ہے ہاتھ، پاؤں وغیرہ، اور بعض لوگ پیسہ کمانے کے لیے جسم کا اوپر حصہ استعمال کرتے ہیں، مثلاً اس سے میرا مراد ہے دماغ۔ برادر، یہ لوگ جو جسم کا نیچے حصہ استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، وہ عام طور پر غریب طبقہ ہوتا ہے، کیونکہ دیڑی مارا بیچارہ اتنا عقل استعمال تو نہیں کرتا، اکثر بدن کا استعمال کرتا رہتا ہے اور بدن کے زور پہ وہ منافع کماتا ہے۔ لیکن اکثر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ بدن کے بجائے دماغ استعمال کرتے ہیں اور دماغ کے ذریعے منافع، پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ وہ بدن کے علاوہ دماغ پہ زور دیتے ہیں اور دماغ کے ذریعے بہت سارا منافع کماتے ہیں۔ برادر، ویڈیو تقریباً 8-10 منٹ کی ہے، لیکن یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے اور آپ ہی کے فائدے کے لیے ہم بزنس کے مختلف ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ برادر، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ جسم کا نیچے حصہ استعمال کرتے ہو یا دماغ، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ میرے طرح غریب ہے اور جسم کا نیچے حصہ استعمال کرتے ہیں، مثلاً پاؤں وغیرہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جسم کے ساتھ ساتھ عقل بھی استعمال کریں، اس سے آپ کو منافع، پیسہ کمانے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ مالدار ہے، صرف عقل استعمال کر رہے ہیں، پراپرٹی کاروبار کر رہے ہو، کسی آفس میں ہو، تو عقل کے ساتھ ساتھ بدن کا استعمال بھی تھوڑا بہت کیا کرے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ دماغ فریش ہوگا اور تندرستی آئے گی۔ برادر، اور رہی بات امیر اور غریب کی، اس کی تمام وضاحت انشاءاللہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ برادر، بعض انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو غریب پیدا کیا ہے اور بعض کو امیر۔ امیر آج کل پیسے کے، دولت کے لحاظ سے امیر اسے کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کم از کم 20 لاکھ سے اوپر ہو، یا شرعیت کے لحاظ سے اس کے ساتھ پیسہ پورا ہو۔ اور غریب جو شرعیت کے لحاظ سے سونا چاندی مثلاً یا سونے اعتبار سے یا چاندی کے اعتبار سے پیسہ کم ہو، اسے غریب کہا جاتا ہے۔ اب برادر، رہی یہ بات کہ امیر کسے کہتے ہیں، یا امیر، یہ بندہ امیر کیوں ہے اور غریب کیوں ہے۔ برادر، امیر اس لیے ہوتا ہے، دو وجہ سے امیر ہوتا ہے۔ پہلی وجہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ دادا امیر ہوتا ہے، اور باپ دادا کا محنت، باپ دادا کا سیٹنگ، اس کے لیے باپ دادا نے اس کے لیے، اپنے اولاد کے لیے اپنا سیٹنگ چھوڑ دیا ہوتا ہے، یا کاروبار یا پراپرٹی یا کوئی اور بزنس یا کوئی اور محنت، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا، اس کا پوتا مالدار امیر ہوتا ہے۔ یا بعض لوگ امیر دوسری وجہ سے امیر لوگ اس لیے ہوتے ہیں، امیر اس لیے بنا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے جوانی میں اچھا خاصا یا تو نکل کیا ہوتا ہے یا بہت سارا محنت کیا ہوتا ہے، کاروبار وغیرہ، جس کی بدولت وہ امیر، واقعی امیر بن چکا ہوتا ہے۔
رہی بات غریب کی، غریب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ غریب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا باپ دادا غریب ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ معرض وجود پہ آ جاتا ہے تو یہ بھی غریب ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ غریب اس لیے ہوتے ہیں کہ جوانی میں ان کا محنت رنگ نہیں لایا ہوتا۔ مثلا وہ جوانی میں بیچارہ محنت تو اس نے بہت کیا ہوتا ہے، شاپ وغیرہ، کسی نوکری وغیرہ، لیکن اس کا محنت اس کے زندگی پر اثر نہیں کرتا ہے، یا اس کا محنت رنگ نہیں لایا ہوتا ہے۔ تو برادر، اس کے بعد ہم ایک اور اہم بات آپ کے ساتھ براہ راست شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل اس لیے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو حلال منافع کمانے میں آسانی ہو۔ برادر، اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہوتے ہیں وہ اپنے سافٹ ویئر کے لحاظ سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ سافٹ ویئر سے میرا مراد ہے مثلا آدمی کا جو سافٹ ویئر ہے، اس سے میرا مراد ہے کہ اس کا تعلیم، تجربہ، اس کا ہنر، اس کا کاروبار، اس کا عقل، اس کا تربیت، یہ چیزیں انسان کا سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ برادر، اگر انسان کا ہنر، انسان کا تعلیم، انسان کا تجربہ، انسان کا تہذیب، باادب ہونا، یہ سارے خوبیاں انسان میں ہو تو یوں سمجھے کہ اس کے لیے پیسہ کمانے میں بہت سارا آسانی ہوگی۔ لیکن اگر یہ سافٹ ویئر کسی انسان میں نہیں، اس سافٹ ویئر سے خالی ہے، تو اسی طرح اس کے لیے پیسہ کمانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ برادر، ایک اہم پوائنٹ یہ ہے، بزنس کے حوالے سے ہم اگر سوچے، یہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب بھی سوچ کرتے ہیں ایک دن کا نہیں سوچتے، کم از کم 5-10 سال کے بارے میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ غور سے اگر سوچے تو یہ بعض کمپنیوں والے ہوتے ہیں، کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سالوں سال منافع نہیں ملتا، صرف مزدوروں وغیرہ کو دیہڑی دے کے کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا سوچ ہوتا ہے کہ 5-10 سال ہم جب کمپنی یا کسی بڑا شاپ چلائیں گے، اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ منافع ملے گا، وہ ایک دن کا نہیں سوچتے۔ یا اسی طرح بعض مثلا گیس کے بارے میں آپ دیکھیں، گیس کا پائپ لائن مختلف گھروں میں جاتا رہتا ہے، اور آپ خود سوچیں کہ ان گیس پائپ لائن پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، کروڑوں اور اربوں کے حساب سے، لیکن گیس کا بل ہمارے گھروں میں کم از کم 500-700، زیادہ سے زیادہ 800 روپے آ جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت سارا خرچے کے بعد اس کا بل 500-600 روپے آتا ہے، لیکن وہ جو فارمولہ ہے، مشہور بات ہے کہ پیسہ کمانا، ایک آدمی سے 100 روپے، مثلا ایک آدمی سے 100 روپے کمانا یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر یہی 1 روپے 100 آدمی سے ہم کمائیں گے تو کوئی نہ کوئی آدمی ہمیں دے گا، کسی نہ کسی آدمی سے ہم آسانی سے کما سکتے ہیں۔ ابھی دیکھو، اتنا بڑا سیٹ اپ کے بعد، لاکھوں اربوں روپے انویسٹ کے بعد ان کو منافع ملتا ہے صرف اور صرف 500 روپے 700 روپے، اسی فارمولے کی وجہ سے بہت تھوڑا سا منافع کماتے ہیں۔ اب رہی غریب کی بات، غریب مثلا اگر دیہڑی کرتا ہے یا کسی جگہ شاپ کھولتا ہے یا کہیں پر کاروبار کرتا رہتا ہے تو وہ اسی دن کا سوچتا ہے۔ مثلا وہ جب بھی غریب بندہ کبھی بھی اپنا منافع اسی وقت پوچھتا رہتا ہے کہ برادر، میں آپ کے ساتھ ابھی یہ کام کروں گا، آپ مجھے کتنا منافع دو گے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر کسی شاپ وغیرہ میں، پراپرٹی وغیرہ میں ڈسکاؤنٹ کیا جائے یہ بندہ اگلا دوبارہ پھر بھی آئے گا، نہیں، بلکہ براہ راست اسی دن 10 روپے کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ 400 منافع ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر یہ بات دیکھی جائے کہ اگر اس کی دیہڑی 5 دن نہ لگ جائے، 10 دن نہ لگ جائے، تو وہ کہتا رہتا ہے کہ 10 دن ہوئے، 20 دن ہوئے، ہماری دیہڑی نہیں لگی۔ برادر، جب بھی دیہڑی کی بات کی جائے، شاپ کی بات کی جائے، کسی اور بزنس کے بارے بات کی جائے، گودام کی بات کی جائے، تو کم از کم بندہ اتنا سوچے
کہ 5-10 سال کا اگلے 10 سال کا سوچ لے کہ اگلے 10 سال میں یہ منافع، یہ کاروبار کتنا منافع رننگ کتنا منافع کمائے گا۔ تو برادر، بے شک ہم غریب ہیں، لیکن سوچ کو ہم اس لیے بدلیں گے کہ پیسے کمانے میں ہمیں آسانی ہو۔ یہ سوچ نہیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، بھلا ہمیں 1 روپے بھی نہیں ملا۔ اس کے ہٹ کے ایک اور بات ہے، اہم بات، اگر ہم جیسے غریب آدمی کو آپ یہ کہے کہ پیسوں کی بات کی جائے تو پیسے ہم خرچ نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ہم سے پیسے کا ڈیمانڈ کرے گا تو اس سے یوں سمجھے کہ ہمارا ڈائریکٹ انڈائریکٹ 1400-1200 ڈگری بخار ہمیں چڑھتا ہے، کیونکہ ہم نقصان اور انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اسی برابر سے منافع بھی ملتا رہتا ہے۔ برادر، جب بھی آپ منافع کمانا چاہتے ہو، آپ کہے کہ میں بہت سارا کامیاب بن جاؤ، تو رسک لینا پڑتا ہے اور انویسٹمنٹ ضروری ہوتا ہے اور وقت دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیڑھی مار کی طرح یہ وقتی طور پر سوچیں گے کہ ابھی کتنا دو گے، ٹائم خرچ نہیں کرو گے، انویسٹمنٹ نہیں کرو گے، تو اس کا منافع ہی بہت ہی کم ملتا ہے۔ برادر دیکھیں، اگر ہم یہ بات دیکھی جائے، یہ جو زیادہ منافع ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے تو وہ فیک طریقے سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ ہمیں اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک، اللہ حافظ۔ اور یہ جو بخار کی بات ہم نے کی، یہ صرف مثال کے طور پر پیش کی۔